کلپ نمبر 441۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ ترجمہ، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا۔ منافقین کی جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین سے روکنے، کفر کی طرف لوٹا دینے اور لوگوں کو آپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول منافق نے جنگ احد کے دن کیا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے اپنے گروہ کو لے کر واپس ہو گیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پہلے بھی آپ کے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت ہیلے سازیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی طرف سے تائید و نصرت آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کرنے والے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں کوئی یوں کہتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ہیلا تھا اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی سبب نہ تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں، جیسا کہ اوپر ایک منافق کا قول گزرا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تو اس موجودہ وقت میں بھی فتنے میں ہی مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس فتنے میں بھی مبتلا ہیں کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ ترجمہ، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو منافقین غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا، تو گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر مزید اس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت و مصیبت سے محفوظ رہے۔ آیت ان تصبک حسنہ
سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔